شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب، اللہ اکبر۔ آپ توحید و سنت کے نڈر سالار تھے، آپ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں جانتے تھے۔ آپ کی مسجد اور مدرسہ توحید و سنت کا قلعہ تھا۔ پورے ملک میں آپ توحید و سنت کو ایسے ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے تھے۔ پنڈی معدن اور مرکز تھا سڑے ہوئے بدعتی ناکارہ درگاہیں شرک اور کفر کا، لیکن حضرت شیخ القرآن نے اس کی تطہیر فرمائی۔ آپ اپنے زمانے کے بڑے جوان مرد اور بہادر عالم دین تھے۔ آپ کے بیان سے اور درس سے اور دیکھنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا تھا۔ آپ دیوبند کے روشن مینار تھے۔ آپ کے وقت میں آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ آپ تعطیلات میں شعبان اور رمضان میں دورہ تفسیر پڑھاتے تھے، لیکن جوش و خروش کا ایک دریا بہتا تھا۔ آپ اپنے بزرگوں کا اپنے استاد مولانا انور شاہ کا نام لیتے ہوئے بغیر روئے کبھی نہیں رہے، چیخ کے رو لیتے تھے، ہائے انور شاہ۔ آپ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے ایک جان باز سپاہی رہے ہیں، اور درس کے دوران جب حضرت مدنی کی قربانیاں اور مجاہدات بیان کرتے تو 2-2 3-3 منٹ تک بالکل بے ہوش ہو جاتے تھے، غنود کی طاری ہو جاتی تھی۔ طلباء اٹھ کے آتے تھے، سینہ ملتے تھے، ہاتھ ملتے تھے۔ آپ بزرگوں کے بارے میں نے آپ جیسے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا نام جب لیتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر نہیں آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ گھنٹوں دیوبند کے مدائح، مفاخر، شکریہ، عظمت، قربانیاں، سر بلندیاں بیان کر کر کے تھکتے نہیں تھے۔ پھر فرماتے تھے ہائے زبان چاہیے بیان کرنے کی، ہائے طاقت چاہیے بولنے کے لیے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے اپنے بزرگوں سے، خاص کر شیخ القرآن سے بہت ہی دلی لگاؤ ہے، الحمدللہ۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میرے پاس حضرت شیخ کا درس بھی ہو، تو مجھے پتہ چلا کہ کشمیر میں ایک آدمی ہے، ان کے پاس ہے۔ میں کشمیر چلا گیا، انہوں نے کہا پنڈی میں ایک آدمی کے پاس ہے۔ میں کشمیر میں بیٹھ گیا، اس کو پنڈی بھیجا کرایہ دے کر۔ اس نے پنڈی سے فون کیا کہ لاہور میں ہے، میں نے کہا لاہور چلے جاؤ۔ لاہور سے فون کیا سیالکوٹ میں ہے، میں نے کہا سیالکوٹ چلے جاؤ۔ اس نے کہا وزیر آباد میں ہے، میں نے کہا وزیر آباد چلے جاؤ۔ اس زمانے میں جب جواہر القرآن 300 کی ملتی تھی، اس کے لگو 2 پر 30,000 روپے خرچ ہوئے، اور 315 کیسٹوں میں مکمل حضرت کا شعبان و رمضان کا تفسیر کا دورہ لے آئے۔ تو جتنے پیسے خرچ ہوئے تھے اتنے میں نے ان کو محنت، قربانی، مشقت اور تگدو کا انعام دے دیا، اور یوں میں سمجھ گیا کہ الحمدللہ حضرت شیخ القرآن کے علمی برکات کا کوئی کونا کانچا مجھ سے فوت نہیں ہو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے مولانا انور شاہ سے 1933 میں دور حدیث کیا ہے، اور یہی حضرت شاہ صاحب کی وفات کا سال ہے۔ حضرت بن نوری نے 1929 میں کیا ہے ڈابیل میں، وہ آپ سے 4 سال 5 سال پہلے ہے، لیکن آپ حضرت بن نوری کی خدمت میں حاضری کے لیے تشریف لاتے تھے، وہ فرمایا میں ان کو بن نوری نہیں انور شاہ کہتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ مولانا یوسف بن نوری کے ساتھ مولانا انور شاہ کا التصاق زیادہ ہے؟ فرمایا ہم سب شاگرد ہیں، لیکن حضرت بن نوری نے اپنے شیخ کو ہضم کیا ہے پورا، وہ انور شاہی انور شاہ ہے۔
کراچی میں تشریف لاتے تھے، تقریریں کرتے تھے، کسی نہ کسی تقریر میں حضرت بنوری کا والہانہ ذکر کرتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے اللہ نے کسی کو علم دینا ہو ایسا دے جیسے یہ سب بنوری کو دیا ہے. جبکہ مسائل مختلف یہاں میں ببانگ دہل حضرت شیخ ان کے خلاف فیصلے لکھ چکے تھے اور تسکین الصدور شائع ہو چکی تھی، لیکن حضرت فرماتے تھے یہ عالموں کا اپنا مقام خیر ہے، محدثین سب قائل ہیں ان مسائل کے. اور اپنا بیٹا قاضی احسان عبد الستار توحیدی کا لڑکا حسین علی اور ان سب کو ملا کر کے حضرت بنوری کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ انور شاہ کا علم پڑھ کر کے آؤ. اور اس سال حضرت بنوری نے پنڈی والوں پر خوب برسائے. بیٹوں نے حضرت شیخ کو کہا، فرمایا میں نے سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، سکھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بس میرے شیخ کا جو اصل ثانی ہے دنیا میں وہ یوسف بنوری ہے، ان سے پڑھ کے آؤ، جو اشکال ہوگا میں شعبان رمضان میں دور کر دوں گا.